الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے عیسائی بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے اسکالر خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بائبل کی کتابیں جو وہ لکھتے تھے تو وہ الہامی سمجھ کر کے نہیں لکھتے تھے، بلکہ اس کو صرف تبلیغ کی نیت سے وہ لکھتے تھے۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب وہ الہامی سمجھ کے نہیں لکھتے تھے تو اس کو ہم الہامی کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ لیکن ہم اس وقت دوسری بات پر آتے ہیں کہ عیسائیوں کا یہ بھی دعویٰ ہوا کرتا ہے کہ ہمارے پاس میں 25,000 مینuscripts ہیں، 24,000 نسخے ہیں، 25,000 نسخے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 25,000 ہو یا 24,000 ہو، یہ نسخے آپس میں میل نہیں کھاتے، یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ اور اس کی مثال ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ نامکمل ہے اپنے آپ میں۔ سب سے زیادہ معتبر کتاب جو ہم نے دیکھا وہ خود اپنے آپ میں مکمل نہیں ہے، تو اس سے کم کتابیں جو کم معتبر کتابیں ہیں وہ کس طریقے سے وہ مکمل ہوں گی۔ بلکہ رابرٹ سکویز ایک شخص وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ اتنی ساری مینuscripts ہیں ہمارے پاس میں، تو یہ حالت ہے کہ کچھ ہی مینuscripts ہیں جو کچھ قاعدے سے مطلب اس کو مینuscripts کہہ سکتے ہیں، بلکہ اکثر مینuscripts تو کریڈٹ کارڈ کے سائز کے برابر ہیں، کریڈٹ کارڈ کے سائز کے برابر ہیں۔ سوچو تو صحیح کہ کریڈٹ کے کارڈ کے سائز کے برابر اگر آپ مینuscript کہیں گے تو یہ ہنسنے کی بات ہے یا نہیں؟ لیکن اگر اتنے سارے مینuscripts ہیں تو کیا یہ پلس پوائنٹ ہے کہ نیگیٹو پوائنٹ ہے؟ کیا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ڈس ایڈوانٹیج ہے؟ یہ فائدہ پہنچاتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے؟ جو مشنری قسم کے ہیں، جو دائی قسم کے ہیں عیسائی، وہ تو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اس طرح فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ کتاب بائبل، اس کے اتنے سارے مینuscripts، پھر بھی سارے مینuscripts ایک دم آئیڈینٹیکل ہیں، ایک دم ایک جیسے ہیں کچھ چیزوں میں چھوڑ کر کے۔ تو یہ کمال کی بات ہے یا نہیں؟ یہ معجزے کی بات ہے یا نہیں کہ اتنے سارے لوگوں نے لکھا، اتنے سارے لوگوں نے کاپی کیا، پرنٹنگ مشین نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل اس کو پھر لکھتے تھے، اور یہ نسل در نسل لکھا کرتے تھے، اور 2000 تک کاپی کے بعد دوسری کاپی، تیسری کاپی، چوتھی کاپی، 2000 تک ایک کاپی کے بعد دوسری کاپی، یہ کاپیاں بنی اس طریقے سے۔ 24,000 کاپیاں ہیں، 25,000 کاپیاں ہیں، لیکن پھر بھی یہ آپس میں آئیڈینٹیکل ہیں، ایک جیسی ہیں، کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، ایک دم ویسی ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، یہ اپنے آپ میں ایک میریکل ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو اس کتاب کو ماننا چاہیے کہ یہ کتاب الہامی ہے، یہ کتاب ورڈ آف گاڈ ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ 2000 تک اس کو ہاتھ سے کاپی کیا گیا، اور اس طریقے سے اتنے سارے مینuscripts ہیں، اور یہ مینuscripts آئیڈینٹیکل ہیں، ہو بہو ویسے کے ویسے ہی ہیں، تو اس بات میں دم ہے کہ یہ کتاب واقعی معجزے کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ 2000 سال تک کوئی کاپی کرے انسان ہوتے ہوئے، اور کاپی کرنے کے بعد میں بھی وہ کتابیں آئیڈینٹیکل ویسے کی ویسی، ہو بہو اوریجنل جیسی، ایک جیسی، سارے کے سارے ہوں؟ یہ تو نیچرلی ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ممکن ہے کہ سب کے سب آئیڈینٹیکل ہیں، تب تو یہ معجزاتی بات ہوگی، یہ کمال کی بات ہوگی، اور ان کا دعویٰ اس میں سچ ثابت ہوگا۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری مینuscripts جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، جن کا حال کریڈٹ
काट के 5 के बराबर भी है कुछ, वो सब एक जैसी एकसां है। ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। बल्कि स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगी उतने ज्यादा वेरिएशन वजूद में आएंगे, उतने ज्यादा हेर फेर होगी, उतने ज्यादा एक दूसरे से वो इख्तिलाफ करेंगे। तो ज्यादा कॉपीज होने की वजह से ज्यादा मुसीबत, ज्यादा मिस्टेक्स, ज्यादा वेरिएशंस ये वजूद में आते हैं। ये स्कॉलर्स कहते हैं, ये उन्हीं के स्कॉलर्स कहते हैं। बल्कि सच्ची बात तो ये है, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन ये बाइबल जेहोवा's विटनेस की बाइबल है। न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन 20 साल या 30 साल पहले जब मैं अपना दावा करियर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया था, ईसाइयों से बातचीत करना शुरू किया था, चर्चेस में मैं जाया करता था, और उस ज़माने में मैं जब जेहोवा's विटनेस की बाइबल मेरे हाथ में थी तो मुझे याद है कि जेहोवा's विटनेस की बाइबल के शुरू के पन्ने में जो प्रीफेस हुआ करता है, फॉरवर्ड हुआ करता है, वो 27 पेज का फॉरवर्ड हुआ करता था। 27 पन्नों का फॉरवर्ड हुआ करता था। जेहोवा's विटनेस की बाइबल, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन की बाइबल जो शुरू में हुआ करता है, दिबाचा जिसको फॉरवर्ड बोलते हैं या प्रीफेस बोलते हैं, वो 27 पेज का हुआ करता था। लेकिन आज ये न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन जेहोवा's विटनेस की बाइबल उठाएंगे तो इसमें 27 पेज नहीं है, बल्कि एक भी पेज नहीं है मुश्किल से। ये एक पेज है, सिर्फ एक पेज है। ये पहले 27 पेजेस हुए करते थे, 27 पन्नों का फॉरवर्ड हुआ करता था। क्या वजह है कि ये 27 पन्नों का फॉरवर्ड अचानक गायब कर देते हैं? वो नहीं है क्योंकि कभी कभी हक बात मुंह से निकल ही जाती है और वो बात छप जाती है और फिर वो हंगामा हो जाता है और उनके खिलाफ हो जाती है बात। उन 27 पन्नों में कुछ बातें ऐसी थी, बहुत सारी बातें थी। उनमें से एक बात तो ये है जो वो खुद तस्लीम करते थे और उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिए कि यहोवा नाम जो वो समझते हैं खुदा का नाम है, वो यहोवा नाम लोगों ने बंद कर दिया था लेना अपने ज़बान से। उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ईसाई यहोवा नाम को बहुत बुजुर्ग नाम समझते थे, बहुत अच्छा नाम समझते थे, तो वो नाम अपने ज़बान पर अगर लेंगे तो अपनी नापाक ज़बान पर अल्लाह का नाम, यहोवा नाम कैसे लिया जा सकता है। एक ज़माने में पूरी कौमों ने नस्ल दर नस्ल यहोवा नाम मुँह से लिया ही नहीं, खुदा का नाम मुँह से लिया ही नहीं, क्योंकि वो समझते थे कि खुदा तो इतना पाक है, उस पाक नाम को हम अपनी गंदी ज़बान से कैसे इस्तेमाल करें। तो इसलिए अल्लाह का नाम उन्होंने लिया ही नहीं। और अल्लाह का नाम यहोवा जो ये कहते हैं, जब लिया ही नहीं गया तो नस्ल दर नस्ल के बाद में अब ईसाइयों को खुदा का नाम कैसे हम मुंह से बोलें ये पता ही नहीं चले। क्यों? क्योंकि इब्रानी ज़बान, हिब्रू ज़बान बगैर वावल्स के, बगैर इबारत के लिखी जाती हैं। तो YHWH सिर्फ कॉन्स्टेंट हैं, सिर्फ हुरूफ हैं, उसमें इबारत नहीं है, दम्मा, कसरा, फतहा नहीं है। तो अगर इबारत नहीं है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो अगर इतने साल तक उस नाम को, उस वर्ड को मुंह से नहीं निकाला तो अब किस तरीके से ये नाम को पुकारा जाए। तो ये बात वो एक्सप्लेन करते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ स्कॉलर्स मिल करके ये किए कि अब इसके अंदर हम इबारत डाल दें, E-A बीच में डाल दें तो यहवा हो जाए, और फिर उसको लैटिनाइज कर दिए तो जहवा हो गया। इस तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन इन 27 पेजेस के फॉरवर्ड के अंदर देते हैं कि इस तरीके से ये नाम जहवा वजूद में आया, और ये जहवा नाम से ही इनका चर्च चलता है, इनको जेहोवा's विटनेस बोलते हैं। बहरहाल मकसद यहाँ ये नहीं था, बल्कि ये बताना था कि इस तरीके से ये फॉरवर्ड के अंदर ऐसी बातें छप जाती हैं। लेकिन इस फॉरवर्ड के अंदर ये भी बात थी पेज नंबर 5 के ऊपर कि हमारे कॉपी करने वाले जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किए हैं, उनको कॉपी करते करते उसके अंदर
بہت ساری ویریشنز آ گئے، بہت سارے چینجز آ گئے، اور یہ چینجز آنے کی وجہ سے کوئی بھی مینuscripts آپس میں ایک جیسے نہیں ہیں. ناٹ ون آر آئیڈینٹیکل ٹو ایچ ادر. ایک بھی مینuscript، سارے مینuscript میں کوئی بھی آئیڈینٹیکل نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے، وہ یہ تسلیم کرتے ہیں اسی پیراگراف میں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے نیو ٹیسٹمنٹ کی اسکرپچر، اس کا مٹیریل ٹیمپر کیا گیا، اس کو کرپٹ کیا گیا، جس طریقے سے سیپٹوجنٹ 70 LXX 70 اشارہ کرتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی طرف، سیپٹوجنٹ اس کو کرپٹ کیا گیا. یہاں خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری اسکرپچر اوریجنل، اس کو ٹیمپر کیا گیا، کرپٹ کیا گیا، جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو کرپٹ کیا گیا. ان کے اسکالرز یا ان کی بائبل خود کہتے ہیں کہ یہ مینuscripts آپس میں آئیڈینٹیکل نہیں ہیں، بلکہ نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب ٹیمپر کی گئی ہے جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب ٹیمپر ہوئی تھی. یہ 4 ورڈ کا ذکر ہم کر رہے تھے جو جہوہ وٹنس کی بائبل میں پہلے ہوا کرتی تھی 27 پیج کی، بلکہ RSV یہ کتاب جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کتاب کے 4 ورڈ میں بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں وہ کہ جب مینuscripts کاپی کی گئی ہیں، ان کے ٹرانسمیشن ہونے میں رکاوٹ ہوئی اور وہ سفر کی گئی ہیں، اس میں ٹیمپر ہوا ہے اور وہ ٹرانسمٹ نہیں ہو پائی ہیں، اور وہاں پر وہ نشٹ ہو گئی ہیں، ہے ہی نہیں کچھ. تو ایسی جگہوں پر جہاں کچھ ہے ہی نہیں، جہاں اسکرپچر ہے ہی نہیں، ان پنوں میں یا ان حصوں کو وہ کیا کریں؟ کوئی دوسری ورژن میں بھی نہیں مل رہا ہے، کوئی دوسرے نسخے میں بھی نہیں مل رہا ہے، وہ چیز سرے سے ہی غائب ہے، وہ نقل ہی نہیں ہوا ہے، یا مٹ گیا ہے، یا کچھ ہو گیا ہے، یا سفر ہوا ہے، ٹیمپر ہو گیا ہے، کرپٹ ہو گیا ہے. تو اب کیا کریں؟ وہیں پر فورورڈ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم سب مل کر کے بڑے بڑے اسکالر ایک ساتھ ہو کر کے اس کے اوپر غور و خوض کرتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے وہ بات کو ہم پھر لکھتے ہیں اور ہم ریسٹور کر دیتے ہیں. کیا کہا؟ کہ ہم بڑے بڑے اسکالرز مل کر کے اس کو لکھتے ہیں اور پھر سے ریسٹور کرتے ہیں جیسے کہ وہ پہلے جیسا ہے. اب یہ بڑے بڑے اسکالر کتنے بھی بڑے ہوں، وہ اللہ تو نہیں ہو جائیں گے، اللہ جیسے تو نہیں ہوں گے، گاڈ جیسے تو نہیں ہوں گے. یہ اللہ کی کتاب میں جس کو وہ اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، اس کے اندر خود لکھیں گے اور وہ اللہ کی کتاب اور وہ اللہ کی کتاب بنا دیں. تو کس طریقے سے آپ بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں کہ خود اپنے ہاتھ سے لکھیں اور پھر یہ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر یہ ٹیمپر ہو گیا تو ٹیمپر ہی سمجھے نا، اس جگہ کو خالی ہی چھوڑیں نا. کیوں اس جگہ کو آپ ریسٹور کریں اور لکھیں کچھ نہ کچھ اور یہ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ آج کچھ بائبل میں ایسے ورسز ہیں، انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ ورس نمبر 8 ڈیش، ورس نمبر 7 ہے، 7 نمبر کی ورس ہے، ورس نمبر 8 ڈیش کچھ بھی نہیں، ورس نمبر 9 فلاں فلاں. تو اس طریقے سے وہ خالی جگہ چھوڑتے ہیں. تو جہاں ٹیمپر ہو گیا ہے، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، جہاں نسخوں میں کوئی بھی نسخوں میں وہ بات آپ کو نہیں مل رہی ہے، تو اس جگہ کو خالی چھوڑنا زیادہ بہتر ہوا، نہ کہ سب اسکالرز مل کر کے کچھ نہ کچھ ریسٹور اور کچھ نہ کچھ بنا کر کے وہاں پر وہ لکھیں. تو یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے کہ اگر کچھ ٹیمپر ہو گیا تو اسکالرز مل کر کے اس کو خود اپنے ہاتھ سے لکھیں اور یہ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ گاڈ کی طرف سے ہے. تو فورورڈ میں آپ اگر پڑھتے ہیں تو یہ باتیں آپ کو مل جاتی ہیں، اور یہ بات بہت ہی اہم ہوتی ہیں کہ خود یہ اسکالرز تو خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی بائبل ٹیمپر ہوئی ہے، ان کی بائبل کرپٹ ہوئی ہے. تو جو چیز ٹیمپر ہو گئی، جو چیز کہیں کہیں کرپٹ ہو گئی، تو اس کو آپ الہامی کتاب کہو، اس کو آپ اللہ کا کلام کہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ اتنے سارے مینuscripts ہونے کی وجہ سے اس کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں.
اور بلکہ ایک کامنٹری میں پیکس بائبل کامنٹری، ایک بائبل کی تفسیر ہے جو پیک نے لکھی ہے، وہ خود کہتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ نیو ٹیسٹمنٹ کی مینuscripts کو کاپی کرنے والوں نے جب کاپی کرنا شروع کیا تو کاپی کرنے سے پہلے لوگوں نے منہ سے بولنا شروع کیا تھا، تو منہ سے بولنے کی وجہ سے اس کے اندر چینجز آنا شروع ہوئیں، اور جب وہ چینجز منہ سے بولنے کی وجہ سے شروع ہوئیں تو وہ لکھنے میں بھی وہ چینجز آ گئیں، اور جب کاپی کرنے والوں نے لکھنا شروع کیا ایک نسل کے بعد دوسری نسل، تو لکھنے کی وجہ سے بھی ان کے اندر چینجز آنا شروع ہوئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیکس کامنٹری آف دا بائبل، عیسائی خود کہہ رہے ہیں۔ بلکہ ایک عیسائی کینتھ ڈبلیو کلارک کہتا ہے کہ ہماری نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب میں، ہماری بائبل میں اتنے سارے چینجز ہیں، اتنے سارے ویریشنز ہیں، اور یہ ویریشنز اتنے خطرناک ہیں، ایک ورڈ اور دو ورڈ کو لے کر کے نہیں ہیں، بلکہ ایک ایک پیراگراف، ایک ایک چیپٹر کو لے کر کے ہیں، اور اتنی پیچیدہ بات ہے کہ پریچرز، کنٹینڈرز، فالوورز اور جو مشنری ہیں ان کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ سب سالو کریں، یہ سب سالو ابھی تک نہیں ہوئے ہیں اور ان کا سالو کرنا بہت ضروری ہے، لیکن سالو کرتے ہوئے کتنی خطرناک بات ہوگی یہ۔ بلکہ جارج آرتھر بیٹرک پھر ایک مرتبہ والیوم 4 کے اندر انٹرپریٹیو ڈکشنری آف بائبل میں کہتے ہیں، بہت بڑی بات کہتے ہیں کہ ہمارے مینuscripts میں جو ویریشنز ہیں، جو مسٹیکس ہیں، ہمارے مینuscripts میں، ہمارے نسخوں میں جو مسٹیکس ہیں، یہ کیئرلیس لاپرواہی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مس ہینڈلنگ کی وجہ سے نہیں ہے، لاپرواہی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ جان بوجھ کر کے کی گئی ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جارج آرتھر بیٹرک انٹرپریٹیو ڈکشنری آف بائبل میں خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر کے کی گئی ہیں، ڈیلیبریٹ ہیں یہ۔ کیوں جان بوجھ کر کے کی گئی ہیں؟ کیونکہ اگر کاپی کرنے والا کاپی کر رہا ہے کچھ، یہ مذہبی آدمی ہے، یہ دیندار آدمی ہے، یہ اپنی مذہب کی کتاب کو کاپی کر رہا ہے، اگر اس کو کہیں سے کوئی غلطی نظر آ رہی ہے تو وہ اپنے عقیدے کے حساب سے اس غلطی کو سدھارے گا کہ نہیں سدھارے گا؟ تو ظاہر ہے یہ کاپی کرنے والا اپنے عقیدے کے حساب سے غلط بات اگر اس میں آ گیا نسخے میں تو اس کو سدھار کر رہے گا، اس کو ایسے جانے نہیں دے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے، وہ اس کا مذہب ہے، وہ دیندار آدمی ہے۔ تو اس کا جو مقصد ہے یہ دیکھنا ہے کہ سچی بات اس میں جائے، وہ اپنے دین کے حساب سے، اپنے مذہب کے حساب سے اس کو چینج کیا کرتا تھا، نہ کہ اس کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ اوریجنل کیا بات ہے اس کو ہم نقل کریں۔ تو اس کا مقصد اوریجنل بات کو نقل کرنا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ اس کا مقصد سچی بات کو نقل کرنا ہوتا تھا، کیونکہ اس کا وہ دین ہے، اس کا وہ مذہب ہے، وہ غلط بات جانے نہیں دے گا۔ تو یہ چینجز جو ہے ڈیلیبریٹ ہوئی ہیں، جان بوجھ کر کے کی گئی ہیں۔ تو یہ جان بوجھ کر ڈیلیبریٹ جو چینجز کی گئی ہیں، اس کی وجہ سے یہ ویریشنز، یہ مسٹیکس مینuscripts میں پائے جاتے ہیں۔ بلکہ جارج آرتھر بیٹرک اور ایک بہت زبردست سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور اتنا زبردست سٹیٹمنٹ اسی انٹرپریٹیو ڈکشنری آف بائبل میں کہتے ہیں کہ ایک بھی ورس، ایک بھی سٹیٹمنٹ بائبل میں ایسا نہیں ہے جس میں مینuscripts، سارے نسخے یونیفارم ہوں، ایک جیسے ہوں۔ ایک بھی بائبل کا ورس ایسا نہیں ہے کہ سارے مینuscripts اس سے میل کھاتے ہوں۔ ہر ایک ورس کے بارے میں یہ پرابلم ہے کہ مینuscript اس سے میل نہیں کھاتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسائی جارج آرتھر بیٹرک انٹرپریٹیو ڈکشنری آف بائبل میں خود وہ کہہ رہا ہے۔ بلکہ ریسرچ کرنے والوں نے یہاں تک بتا دیا کہ کتنے ویریشنز ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ان نسخوں میں شروع میں 1707 میں جان مل نے کہا کہ 5000 مینuscripts میں 30,000 ویریشنز ہیں، 30,000 ویریشنز ہیں۔
لیکن بڑھتے بڑھتے 19ویں صدی میں یہ 300,000 ویریشنز تک پہنچ گئی ہیں۔ ایم پارویز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مینuscripts میں 300,000 ویریشنز موجود ہیں۔ ویریشن بہت خوبصورت ورڈ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے 300,000 مسٹیکس ہیں۔ اب بتائیے کہ یہ 300,000 مسٹیکس اگر ہیں اور ایک بھی بائبل کا ورس اس سے فری نہیں ہے تو یہ کیلکولیشن کریے۔ میں نے ایک کیلکولیشن کیا کہ اگر مان لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 200,000 ویریشن ہیں، اگر یہ 200,000 ویریشنز ہیں نسخوں میں، بائبل میں، ایک بائبل کا پنہ اٹھائیے تو اس کے اندر 40 ورسز ہوں گی۔ ایک بائبل کل ملا کر کے 1000 پنوں کا سمجھیے تو 40,000 ورسز ہم موٹے حساب سے لے لیں۔ اگر ان 40,000 ورسز میں 200,000 ویریشنز ہیں، 200,000 مسٹیکس ہیں، تو کیلکولیشن کے حساب سے ایک ورس میں کم سے کم 5 مسٹیکس تو موجود ہیں۔ سوچئے تو صحیح کہ جارج آرتھر بٹرک کا سٹیٹمنٹ کہ بائبل کی ایک ورس بھی یونیفارم نہیں ہے، یہاں کیسے ثابت ہوتی ہے کہ ایک ورس کے اندر 5 مسٹیک موجود ہوں، اور پھر یہ دعویٰ کیا جائے کہ بائبل الہامی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، یہ انسانیت کے نجات کے لیے ہے۔ یہ دعویٰ ممکن نہیں، یہ دعویٰ صحیح نہیں۔ میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔